بخاری شریف کی حدیث، یہ قرآن کی سب سے عظیم ترین سورت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث، حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 نور ایسے ہیں جو میرے سوا کسی کو عطا نہ ہوئے، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو معراج کی شب عطا ہوئیں۔ حضور نے یہ بھی فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ نماز نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بغیر۔ اس کے فقہی احکام اپنی جگہ ہیں، مگر حدیث میں یہ بھی ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بخاری شریف کی روایت، نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جامع ترمذی کی روایت میں کہ یہی 7 من المثانی ہے، بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات، اور یہی قرآن عظیم ہے، یعنی عظیم قرآن۔ یہ عظمت خود قرآن میں سورہ فاتحہ کی ہے۔ سورہ ہجر کی آیت 87، سورہ ہجر آیت 87 میں سورہ فاتحہ کی عظمت کا بیان آیا ہے، وہ ہم تفصیل کچھ وہاں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی مختصر بیان، اور سورہ ہجر کی آیت 87 میں تھوڑی وضاحت اور آئے گی۔ اس کو حضور نے فرمایا ترمذی کی روایت میں کہ یہی 7 من المثانی، بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات، اور یہی قرآن عظیم ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالی نے، حدیث قدسی ہے صحیح مسلم میں، اس سورت کو ہی، سورۃ الفاتحہ کو ہی صلاۃ یعنی نماز قرار دیا۔ آخر میں ذکر کریں گے انشاءاللہ سبحانہ وتعالی۔ اور ہر آیت پر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، اور اس سورت کو ہی صلاۃ یعنی نماز قرار دے دیا گیا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس کے مضامین کیا ہیں؟ نمبر 1، ایک سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی ہے جو سورہ فاتحہ میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ گڈ نیچرڈ پرسن، ایک انسان، اس کی فطرت اگر سلامت ہو، اپنے وجود اور کائنات میں غور کرے گا تو اللہ کو پہچانے گا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اپنے وجود میں دیکھے گا، اخلاقی حس کو دیکھے گا، نیکی بدی کا شعور جو بنیادی طور پر بلٹ ان ہے، اس پر اگر توجہ کرے گا تو آخرت کا احساس اس کو ضرور ہو جائے گا۔ یہ ہے سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی جو سورۃ الفاتحہ میں ہمارے سامنے آتی ہے، کہ انسان غور و فکر سے ایک درجے میں خالق کو پہچان سکتا ہے، اور آخرت کی ضرورت کا احساس بھی اس کو ہو سکتا ہے۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے ہو جائیں، بہت جگہ ہے، پیچھے کافی لوگ آ رہے ہیں جی، تھوڑا آگے ہو جائیں، مل کر بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی۔ بہت جگہ ہے، اس طرف بھی جگہ ہے، تھوڑا اس طرف سمٹ جائیں، اس طرف جی، اور پیچھے سے ساتھی اس طرف آ جائیں، صفحے بھی یہاں بن جائیں گی، آپ مجھے، میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں اس سے تھوڑی سی معذرت ہوگی، کچھ انتظامی معاملات ہمیں یہاں پر دیکھنے ہوں گے۔ پلیز ایک ہی دفعہ آگے ہو جائیں، صف کو سیدھا کرنے کی ابھی کوشش نہ کریں، ابھی بیٹھنے کی کوشش کریں، صف سیدھی کیجیے گا جب نماز کے لیے ہم صفحے بنائیں گے، ابھی تو آگے مل کر بیٹھ جائیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ کتنی جگہ ہے، ایک ہی دفعہ ہو جائیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ دوسرا، اس سورۃ الفاتحہ میں تینوں بنیادی جو ہمارے عقائد ہیں ان کا بیان بھی ہے، توحید کا بھی، آخرت کا بھی، اور رسالت کا بھی۔ سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی بھی، اور تینوں بنیادی عقائد، توحید، آخرت اور رسالت کا بیان بھی ہے۔ اور اس صورت میں اللہ سے دعا کرنا، اس کا بھی طریقہ ہمیں سکھایا گیا۔ ایک اور ترجمانی یا موضوعات کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ پہلی 3 آیات اس میں صرف اللہ کا، خالص اللہ کا بیان ہے، آخری 3 آیات خالص بندے کے لیے بیان ہے، اور درمیان میں 4تھی آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے۔ تو سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان کنیکشن، اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا ذکر بھی۔ اب آئیے تھوڑی سی وضاحت کے بعد چلتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی تھوڑی سی تشریح کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین، کل تعریف شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کتاب کائنات کو پڑھو گے تو خالق کائنات کی معرفت ملے گی۔ آج تو بگ بینگ بھی سمجھ رہے ہیں، بلیک ہولز کی طرف بھی پہنچ گئے، ایکسپینڈنگ یونیورس بھی سمجھ میں آ رہی ہے، یہ تو پوری کائنات۔ اپنے اندر بھی جھانکو گے تو خالق کی کرم فرمائیاں، اس کی قدرت کے نظارے تمہیں میسر آئیں گے۔ اس پہ غور کرو تو کروڑ نعمتیں تمہیں دینے والا وہ رب ہے، ہر حاجت کو پورا کرنے والا، اس کے لیے شکر کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ یہ رب العالمین کہہ کر اللہ کا پہلا تعارف ہمارے سامنے۔ کیسا ہے وہ رب؟ الرحمن الرحیم، انتہائی رحم فرمانے والا اور مسلسل اور ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ اس کی رحمت میں سمندر کے جوش کی طرح جوش بھی ہے، اور اس کی رحمت میں دریا کی روانی کی طرح تسلسل بھی ہے۔
تو اس کی رحمت میں جوش بھی اور تسلسل بھی. یہ پہلا تعارف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اچھا، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. اس کی رحمت کا اصل ظہور تو کہاں ہوگا؟ آخرت میں. اسی لیے علماء نے یوں لکھا، رحمان الدنیا، دنیا کا رحمان ہے، جوش ہے رحمت پہ، سب کو دے رہے ہیں، لیکن مسلسل کس کو عطا کرتا رہے گا؟ رحیم الآخرہ، آخرت میں اپنے فرما برداروں کو مسلسل وہ عطا فرماتا رہے گا. اور اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ آخرت برپا ہو تاکہ نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا بھرپور بدلہ ملے اور بدکاروں کو ان کی بدی کی بھرپور سزا ملے. ایک بندہ ایک کو قتل کرے، ہم اس کو قتل کر ڈالیں گے، اتنا ہی کر سکتے ہیں نا، مگر اس کی بیوہ اور جو بچے رل گئے اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ اور ایک بندہ 100 کو قتل کر دے تو کتنی دفعہ قتل کریں گے؟ ایک ہی دفعہ. تو اس دنیا میں سزا ملنا ممکن نہیں مکمل طور پر، اسی طرح نیکی کا اجر ملنا بھی ممکن نہیں. یہ احساس ہے فطرت کے اندر. تو یہ فطرت تقاضا کرتی ہے کہ ایک عالم برپا ہو جہاں نیکی کا بھرپور بدلہ اور بدی کی بھی بھرپور سزا مل جائے. 3 آیات اللہ کا بیان، توحید کا ذکر بھی آ گیا اور آخرت کا بھی. 4تھی آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کون؟ وہ اللہ، وہ رب ہی تو تمہارا حقیقی معبود ہے. تو اب یہ اقرار کے انداز میں بات ڈھل گئی. اب تک 3rd پرسن میں کلام ہو رہا تھا، وہ رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. اب 2nd پرسن میں خطاب شروع ہو گیا، ڈائریکٹلی اللہ سے کلام ہو رہا ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عربی اسلوب میں یہ فعل مضارع ہے جس میں حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا ترجمہ ممکن ہے. تو دوسرا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور کرتے رہیں گے. آج یہ دعویٰ ہے کہ ہم کر رہے ہیں، دعویٰ ہے نا، اور کرتے رہیں گے. یہ مفہوم ذہن میں ہو تو یہ ایک ارادہ آ جائے گا، بات ذرا ہلکی ہو جائے گی. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت پر بعد میں کلام کریں گے. عبد غلام کو کہتے ہیں 24 گھنٹے کا غلام. دیکھیے غلام مجبوراً غلام ہوتا ہے، اللہ کی مجبوراً عبادت نہیں، محبت کے جذبے کے ساتھ. کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے. اللہ میں رمضان میں بھی توفیق دے اور رمضان کے بعد بھی توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا اچھا عبادت اللہ کا حق ہے، یہ آدھا حصہ آیت کا اللہ کے لیے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. یہ بندے کی حاجت ہے، یہ بندے کی حاجت ہے. کیا مطلب؟ اللہ تیری عبادت تیری توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی. اسی لیے نمازوں کے بعد نبی اکرم علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے. تو اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، یعنی تیری توفیق کے بغیر تیری عبادت ممکن نہیں. یہ آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہو گئی. کیا مطلب؟ عبادت اللہ کا حق اور مدد مانگنا بندے کی ضرورت. اگلی 3 آیات میں بندے ہی بندے کا بیان ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. اللہ کو پہچان تو لیا، وہ رب العالمین ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے، مگر کیسے کریں یہ انسانی عقل نہیں بتا سکتی. فطرت میں اللہ کا تعارف تو ہے بنیادی، فطرت میں آخرت کی ضرورت کا احساس تو ہے بنیادی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان لینے کے بعد اس کی عبادت کیسے کی جائے، یہ وہ مقام ہے کہ بندہ گھٹنے ٹیک کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتا ہے. تاریخی واقعات ہیں، حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے بعض لوگ جو موحد تھے، شرک سے دور اور توحید پر کاربند تھے، کعبے کا غلاف پکڑ کر کہتے اللہ تجھے پہچانتے ہیں، مانتے ہیں، مگر بتا تو دے تیری عبادت کیسے کی جائے. یہ انسانی عقل نہیں بتاتی. یہیں پر انسانی عقل رکتی ہے اور وہی کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے. جہاں عقل انسانی کی رسائی ختم، وہاں سے وحی الہی کا معاملہ شروع ہوتا ہے. اب یہ احساس اگر دل میں ہو تو یہ دعا دل سے نکلتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. انفرادی معاملات میں بھی، اجتماعی معاملات میں بھی، کیوں زندگی ہم انفرادی بھی گزار رہے ہیں، اجتماعی طور پر بھی گزار رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. سیدھا راستہ کیا ہے؟ زیادہ تفصیل کا کوئی موقع نہیں. حضور نبی اکرم علیہ السلام کی حدیث ہے جامع ترمذی میں، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ قرآن ہی سیدھا راستہ ہے. ادھر دعا کر رہے ہیں
ادھر اللہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. البتہ راستہ ایک ہے تھیوریٹیکلی اور ایک ہے پریکٹیکلی. تو تھیوری کیا ہے؟ جو ہدایت آئے گی اس کی پیروی کرنا. اچھا ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے سمجھا دینا، ایک ہے اشارہ کر دینا، بھئی یہاں بیٹھے ہو اس طرف جانا ہے، بس سیدھے جانا، رائٹ ہو جانا. ایک ہے نہیں، اس کو انگلی پکڑ کر یا اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہاں تک پہنچا دینا. یہاں جو ہدایت کا ہم سوال کر رہے ہیں وہ یہ ہے اے اللہ منزل مقصود جنت تک ہمیں پہنچا دے، وہاں تک اب اللہ تیری ہدایت کے محتاج ہیں. اچھا وہی آئے تو وہی کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن بھی ضروری ہے. سادہ سی بات یہ ہے کتاب بھی ضروری ہے اور پیغمبر کا اسوہ و طریقہ بھی ضروری ہے. چنانچہ آگے افراد کا ذکر بھی آ رہا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا. راستہ ان کا اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا. انعام کن پر ہوا؟ قرآن میں سورہ نساء آیت 69 میں پڑھیں گے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. وہاں تفصیل آ جائے گی. انبیاء کے امام کون ہیں؟ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کتاب اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ. یہ کتاب و سنت کو جمع کریں تو ہدایت کا پیکج اور دین کا نظام مکمل ہوتا ہے. اچھا یہ بھی بتا دیا چلنا کن کے پیچھے ہے اور کن سے بچنا ہے. غیر المغضوب علیہم، جن پر نہ غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے. حدیث میں ہے مسند احمد کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا غضب ہوا یہود پر. اور حدیث ہے مسند احمد میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نصارہ گمراہ ہوئے. سورۃ البقرہ میں یہود کا ذکر بہت آئے گا، وہاں تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ. سورہ آل عمران اس کے بعد آئے گی، نصارہ کا ذکر بہت آئے گا، وہاں بہت تفصیل آ جائے گی. نکتہ کیا ہے؟ پہلے وہ مسلمان تھے، پہلے وہ امت تھے، پھر بگاڑ آیا تو برباد ہوئے. تو ان کے کرتوتوں کو دیکھو اور ان حرکتوں سے بچو جس کی وجہ سے وہ غضب میں مبتلا ہوئے اللہ کے اور گمراہ ہو گئے. یہ نکتہ ہمارے سمجھنے کا. باقی یہود و نصارہ کا ذکر آگے سورہ البقرہ اور انشاءاللہ سورہ آل عمران میں آ جائے گا. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں آمین. اس کا ترجمہ ہے اے اللہ قبول فرما. برکت کیا ہے اس کی؟ بخاری شریف کی حدیث، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ایسی احادیث میں صغیرہ گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتا ہے، لیکن بڑی بات ہے جی. تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. توحید کا ذکر آ گیا، آخرت کا بھی آ گیا، رسالت کا بھی آ گیا. یہی دین کی بنیادی تعلیمات ہیں. تو دین کا خلاصہ سورہ الفاتحہ میں آ گیا. سلیم الفطرت انسان کی ترجمانی بھی ہمارے سامنے آ گئی. دعا کرنے کا طریقہ بھی آ گیا کہ پہلے اللہ کی بڑائی مانو اور بیان کرو اور پھر اللہ سے دعا کرو. اب وہ حدیث شریف جس میں اللہ نے سورہ فاتحہ کو صلاۃ یعنی نماز قرار دے، صحیح مسلم کی، قسمت الصلاۃ بین و بین عبدی نصفین و بین عبدی نصفین. اللہ فرماتا ہے میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا. آدھا آدھا ہو گیا. 3.5 آیات اللہ کے لیے، ایاک نعبد تک 3.5 آیات اللہ کے لیے اور آخر تک بقیہ 3.5 آیات بندے کے لیے. اللہ فرماتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی. دوسری آیت کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے ثنا بیان کی. تیسری آیت پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. چوتھی آیت پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. آگے سنیں ولی عبدی ما سأل، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کو عطا کیا گیا. پھر بندہ آخری 3 آیات میں دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی، یہ سارا میرے بندے کے لیے ہے. ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا گیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں سورہ فاتحہ کو ہی صلاۃ کہہ دیا گیا. اللہ اکبر. حدیث قدسی اللہ کا کلام. تو عام حالات میں ہمیں ایک ایک آیت پر رکنا چاہیے. اب آپ تراویح میں قاری صاحب سے ایکسپیکٹ نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے، اس سے کہ تراویح کا ایک اپنا معاملہ موڈ ہوتا ہے، لیکن عمومی اعتبار سے سورہ فاتحہ کو ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھنا یہ بھی مسنون عمل ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہر آیت پر اللہ کا جواب بھی آتا ہے. بس جی میں نے اتنا ہی بیان کرنا تھا. بہت کچھ بیان کے لیے ہے، پورا قرآن پڑھیں گے سب آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ پہلی شب ہے، بہت طویل نہ ہو جائے پہلا سیشن، اس لیے شعوری طور پر اس کو ہم نے کوشش کی کہ مختصراً سورۃ الفاتحہ کا بیان ہو. کچھ تشنگی
باقی ہے، رہے اللہ کرے، اور وہ تفسیر آئے گی سورہ ہجر آیت نمبر 87 میں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ہے سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ سورۃ البقرہ قرآن حکیم کی طویل ترین سورت، طویل ترین مدنی سورت ہے۔ اس کے بہت سارے مضامین ہیں، بعد میں بیان کروں گا انشاءاللہ، کل بھی چلے گی، پرسوں بھی چلے گی سورۃ البقرہ کی تشریح انشاءاللہ تعالی، وہ تفصیلات آئیں گی بعد میں۔ دو تین مختصر باتیں۔ پہلی بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم کی شریف کی روایت ہے، ہر شے کی کوئی چوٹی، کلائمیکس ہوتا ہے، عروج۔ قرآن کا کلائمیکس اور عروج سورۃ البقرہ ہے۔ حدیث حضور علیہ السلام کی بخاری مسلم میں، یہ سورہ البقرہ اور آل عمران یہ الزہراوین، دو روشن صورتیں ہیں، اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن بادل کی طرح سایہ کریں گی، البقرہ اور آل عمران۔ سورۃ البقرہ کے پہلے دو رکوع ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے تعلق سے دو تین بہت تمہیدی باتیں۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ 2/3 قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے۔ 2/3 قرآن سے مراد مکی صورتیں وہ نازل ہو چکی۔ چنانچہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم کہتے جائیں گے بھائی یہ باتیں مکی صورتوں میں آئیں گی، کیونکہ مصحف کی ترتیب جو ہمارے سامنے ہے اس میں مکی صورتیں بعد میں آنی ہیں۔ لیکن البقرہ کا جب مطالعہ کریں گے تو کچھ باتیں بہت مختصراً آئیں گی، تو بس یہ عرض کر دیا جائے گا کہ تشریح کہاں آئے گی؟ مکی صورتوں میں، کہ 2/3 قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے۔ اور حضور مدینہ آئے ہیں، یہاں یہود آباد ہیں، ان سے سابقہ پیش آ رہا ہے، ان کو بھی دعوت دینی ہے، ان کے سامنے جماعت صحابہ کا کردار بھی پیش ہوگا، اور آگے چل کر اسی مدینہ شریف میں منافقین کا گروہ بھی پیدا ہوگا۔ اس تعلق سے پہلے 2 رکوع سمجھتے ہیں۔ ان پہلے 2 رکوع میں قرآن کی انقلابی دعوت، اس کو قبول کرنے والے آگے بڑھ کر متقین، ان کا بیان بھی ہے، کھل کر مخالفت کرنے والے کافرین، ان کا بیان بھی ہے، اور درمیان میں رہنے والے، زبان سے اقرار دل میں تصدیق نہیں، جھوٹ موٹ کا اسلام قبول کر رکھا ہے، منافقین، ان کا تذکرہ بھی سامنے آئے گا۔ پہلے رکوع میں 5 آیات میں متقین کا بیان، 2 آیات میں کھلے کافروں کا بیان۔ آئیے مطالعہ کریں۔ الف لام میم، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، یعنی قطع کرنا، الگ الگ پڑھنا۔ ان کا مفہوم ہمارے علم میں نہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم علیہ السلام کے درمیان ایک راز ہے، اور حضور نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، ہم بھی خاموش رہیں۔ البتہ اس کا اجر ملتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت، الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، میم 1 حرف ہے، ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ ہمیں مفہوم نہ بھی معلوم ہو تب بھی قرآن اتنا پیارا، اتنی پیاری نعمت ہے اللہ کی کہ بغیر سمجھے بھی اس کی تلاوت کا اجر ملتا ہے۔ یہ دلیل حضور کی حدیث سے ہمارے سامنے آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ رب العالمین کے کلام کا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے، باقی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی نہیں کہہ سکتا۔ کوپرنیکس نے بھی ایک بات کہی تھی 18 سینچری میں، سورج کو کھڑا کر دیا تھا، 20ویں صدی کی سائنس نے آ کے جو ہے اس کو گھمانا شروع کر دیا۔ تو بڑے بڑے سائنٹسٹ بڑے دعوے نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ میری یہ بات کبھی چیلنج ہی نہیں ہو سکتی، یا اس میں کوئی فردر مور کچھ کہنے کی گنجائش نہ ہو، یا اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی، یہ بندہ کہہ نہیں سکتا۔ یہ دعویٰ صرف خالق کائنات کا ہے، جیسے کائنات کو پیدا کرنے کا دعویٰ صرف اللہ نے کیا، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، پیدا کرنے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اسی طرح کہ کوئی شک نہیں، صرف خالق کائنات ہی دعویٰ کر سکتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کل یا پرسوں پڑھ لیں گے۔ تقوی روزے کا حاصل بھی کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ جن کے دل میں احساس ہے کہ اللہ ہے، جن کے دل میں احساس ہے آخرت ہے، جنہیں یقین ہے کہ موت آنی ہے، جنہیں پتہ ہے اور یقین ہے کہ کل جواب دہی کرنی ہے، اس اکاؤنٹیبلٹی، اس حساب کتاب کا خوف رکھ کر، ڈرتے ڈرتے پکڑ کا خوف، بچتے بچتے نافرمانی سے جو زندگی بسر کریں، وہ متقین ہوتے ہیں۔ اولین یہ صفات نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام میں تھی، اللہ پیش بھی کر رہا ہے، اور آپ اور میں ہدایت چاہتے ہیں، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو کیا صفات ہیں؟ فرمایا نمبر 1، الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کا ویژن چھوٹا نہیں ہوتا، وہ شارٹ سائٹڈ نہیں ہوتے،
वही छोटी सी दुनिया के चंद अरबों खरबों की नहीं सोचते, वो हमेशा की जिंदगी की सोचते, अनसीन न नजर आने वाली हकीकतों पर उनका ईमान होता है। वयुकीमूनस्सलाह, और वो नमाज कायम करते हैं। सुभान अल्लाह। ईमान के फौरन बाद नमाज का बयान। मानना ही काफी नहीं, अल्लाह को मानना ही काफी नहीं, अल्लाह की मानना भी जरूरी। हर चंद घंटों बाद टेस्ट हो रहा है, वो नमाज कायम करते हैं। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने रिस्क में से उन्हें अता किया उसमें से खर्च करते हैं। यानी वुसअते कल्बी उनके दिलों में होती है, माल के दीवाने नहीं होते, माल का बुत बना के उसकी पूजा पाठ नहीं करते, अल्लाह की मखलूक पर अल्लाह की राह में भी खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और वो लोग ईमान रखते हैं उस पर ए नबी अलैहिस्सलाम जो आप पर नाजिल किया गया और उस पर जो आपसे पहले नाजिल किया गया। ये चौथी बात आ रही है। क्या मतलब? ईमान वाले बड़े ब्रॉड माइंडेड होते हैं। ये हमें कहा गया, हम मुसलमानों पर इल्ज़ाम है नैरो माइंडेड है। अरे ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को मानते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम को मानते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। और हम क्या कहते हैं? ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसूली, हम अल्लाह के रसूलों में से किसी एक में भी फ़र्क नहीं करते। हम ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हैं। खामख़ाम पर इल्ज़ाम है कि हम लोग नैरो माइंडेड हैं। उस पर भी ईमान जो आज से पहले नाजिल हुआ और उस पर भी ईमान जो आप पर नाजिल हुआ। हर दौर में रब ने वही का सिलसिला जो कायम फरमाया, ईमान वाले उस पर ईमान रखते हैं। हाँ, पांचवी बात, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। ईमान में जब डेप्थ और गहराई पैदा हो तो वो यकीन है। इन सिफात के हामिल लोगों के बारे में फरमाया, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और ये लोग फलाह यानी असल कामयाबी हासिल करने वाले हैं। अल्लाह मुझे आपको इन्हीं लोगों में शामिल फरमाए। ये पहला गिरोह मुत्तकीन का, कुरान की इनकलाबी दावत को आगे बढ़कर कबूल करके उसके तकाज़ों पर अमल करने वाले और हक़ की सरबुलंदी के लिए जिद्दोजहद करने वाले, डट जाने वाले। अगली दो आयात में खुले पक्के काफिरों का बयान, जिन्होंने डट कर हक़ की मुखालिफत की। मसलन अबू जहल एंड कंपनी को जहन में ले आइए। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन लोगों ने कुफ्र किया, सवाउन अलैहिम, उनके हक में बराबर है, अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून, ए नबी अलैहिस्सलाम आप इन लोगों को खबरदार करें अल्लाह के अज़ाब से न करें, ये ईमान नहीं लाएंगे। जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गए, हर धर्मी की इंतहा पर आ गए, अब वो मानकर नहीं देंगे। लेकिन एक नुक्ता फरमाया, उनके हक में बराबर है, वो तो नहीं मानेंगे। उलमा ने लिखा, हुजूर को मना नहीं किया गया कि आप तबलीग छोड़ दें। सुभान अल्लाह। दीन का दाई अपना काम जारी रखे, उसको नहीं कहा कि तुम्हारे हक में बराबर है, नहीं, उनके हक में बराबर है, वो तो नहीं मानेंगे। तुम दावत का काम जारी रखो, तुम्हारा अजर अल्लाह के यहाँ महफूज। ये कौन लोग हैं? जिन्होंने जानते बूझते हक कबूल करने की सलाहियत को फरामोश कर डाला। मआज़ल्लाह। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी। व अला समइहिम, इनकी समाअत सुनने की सलाहियत पर मोहर लगा दी। व अला बस अबसारिहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा, और उनकी आंखों पर पर्दा है। मोहर कब लगाई? जब खुद जानते बूझते इन्होंने हक की कबूलियत की सलाहियत को खो दिया। दलाइल तो वाज़ेह हैं, आइंदा तफसील आती रहेगी, मगर जानते बूझते रद्द कर दिया तो अल्लाह ने हक कबूल करने की सलाहियत ले ली और इनके दिलों पर और इनकी समाअत पर अल्लाह ने मोहर लगा दी और इनकी आंखों पर पर्दा है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। ये खुले काफिरों का बयान, ये पहला रुकू हुआ। दूसरा रुकू अक्सर बयान मुनाफिकीन के ताल्लुक से। कौन लोग थे? कलमा तो पढ़ा, जुबान से दिल से यकीन नहीं किया। ज़ाहिरी कुछ चमक चमक मुसलमानों की शान और शौकत देखी तो कबूल कर लिया, दिल से कबूल नहीं किया। दावा है लेकिन अमल का सबूत नहीं, दिल में ईमान नहीं। और ये मामला हुआ है मदीना शरीफ में मुनाफिकीन का। अब्दुल्ला बिन उबई, इस तरह के लोगों को जहन में लेकर आ जाइए। अब अलबत्ता ये अव्वल दौर हिजरत के बाद तो अभी निफाक का लफ्ज़ नहीं आया, बीमारी कहा है कुरान ने इसको, और अलामात बता दी ताकि जो संभलना चाहे वो संभल जाए। दूसरा रुकू है, फरमाया वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, और लोगों में से कुछ हैं जो ये कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। वमा हुम बिमुमिनीन, और वो ईमान वाले नहीं। इसमें दो आरा हैं। एक, यहूद भी मौजूद है, उनको भी बताया जा रहा है तुम लाख अल्लाह को और आखिरत को मानने का दावा करो, अगर आखिरी रसूल को नहीं मानते तो तुम्हारा ईमान नहीं। और मुनाफिकीन लाख अल्लाह और आखिरत को मानने के दावेदार हों और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ना करें दिल से ईमान लाकर, तो उनका भी ईमान नहीं।
یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، مگر وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. منافقین کا موضوع سورہ نساء میں آئے گا، سورہ توبہ میں آئے گا، سورہ نور میں آئے گا، سورہ احزاب میں آئے گا، سورۃ المنافقون میں آئے گا. جھوٹے بہانے بنانا، جھوٹی قسمیں کھا کر دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرنا، سمجھ رہے تھے کہ ہم بے وقوف بنا لیں گے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر، معاذ اللہ. نہ، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک مرض یعنی بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا. جو جس طرف چل پڑا اور اسی طرف چلنا چاہتا ہے اللہ اسی طرف چلا دیتا ہے. کوئی حق کی طرف چلنا چاہے گا اللہ اس کی طرف چلا دے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ زمین پر اللہ کی اطاعت اور بندگی میں رکاوٹ ڈالی جائے، یہ سب سے بڑا فساد ہے. اور منافقین آستین کے سانپ ہیں جو ایمان والوں کی جماعت میں دڑاڑے ڈالنا چاہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ سب سے بڑے فسادی ہیں. اللہ کا تبصرہ، الا انہم هم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. دعویٰ کرنا ایمان کا اور خلاف ورزی کرنا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی، دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائیں، دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاؤ، دعویٰ کریں ایمان والے ہیں، اس سے بڑا فساد کیا ہوگا، اس سے بڑی محرومی اور بدنصیبی کی بات کیا ہوگی، مگر ان کو اس کا شعور نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائیں؟ الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم هم السفہاء، یہی خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ دیکھو نبی کے صحابہ کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ پکے مخلص ایمان والے، سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر لٹانے کو تیار. ایسا سچا پکا ایمان لاؤ. تو یہ ظالم کیا کہتے ہیں؟ ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. سنیے گا، دنیا پرست ایمان والے کو ایمان کے تقاضوں میں آگے بڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ میں پیچھے رہ جاؤں گا تو میں تو نمایاں ہو جاؤں گا. اور وہ کہتا ہے دیکھو نہ گھر کی فکر، نہ کاروبار کی فکر، نہ جاب کی، نہ کیریئر کی، نہ اس کی، نہ اس کی. تو یہ کہتے ہیں بے وقوف ہیں. معاذ اللہ، اللہ کہتے ہیں بے وقوف تو یہ خود ہیں کہ دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو فراموش کر رہے ہیں. ان کا ایک اور طرز عمل، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیاطین یعنی سرداروں کے پاس ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کر رہے ہیں. یعنی یہ کافروں سے بھی بنا کر رکھتے ہیں منافق، اور مسلمانوں سے بھی بنا کر رکھتے ہیں. یہود کے سرداروں سے تعلقات انہوں نے بنا کر رکھے تھے تاکہ ہر طرف سے اپنا مفاد جو ہے وہ محفوظ رکھیں. تو جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم جو ہے وہ ان کے پاس بھی جاتے ہو، کہتے ہیں نہ نہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اللہ کا تبصرہ، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے استہزاء کا جواب دیتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے کہ وہ اندھے ہو رہے ہیں. اللہ نے رسی تھوڑی سی اس کو ڈھیل دے رکھی ہے، یہ اور بگڑ رہے ہیں اور اپنی آخرت کو بگاڑ رہے ہیں، مگر ان کو اس کا شعور نہیں کہ کتنا بڑا خسارہ ہے جو مول لینے کو یہ تیار ہو گئے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے. مراد کیا ہے؟ ان کی تجارت کیا ہے؟ دنیا کے چند ٹکے کمانے اور دنیا کا کچھ مفاد بچانے کے چکر میں ایمان کی دولت کو چھوڑ رہے ہیں. اس سے بڑا کوئی خسارہ ہو نہیں سکتا. بس 30 سیکنڈ رک کر یہ سوچ لیں، یہ منافقین کا بیان ہے. ہم کون ہیں؟ الحمدللہ مسلمان. الحمدللہ منافق بھی قانونی طور پر مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، جمعے کی نماز میں پہلی صف میں ہوتا تھا عبداللہ بن ابی. 5 وقت کی نمازوں میں خصوصاً فجر اور عشاء میں منافق بھی آتے تھے. تو نفاق کا خطرہ ہمیں بھی ہے، کہیں دنیا کی محبت میں ڈوب کر
اللہ کے دین سے فرار اختیار نہ کر لیں. اللہ اس بری تجارت سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. اب 2 مثالیں آ رہی ہیں. ایک رائے ہے ایک مثال کھلے کافروں کی ہے اور ایک مثال منافقین کے تعلق سے. یہ ایک رائے کے مطابق فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح جس نے آگ روشن کی. فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، پھر آگ نے جب اس کے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بینائی، ان کی روشنی، ذهب اللہ بنورہم، اللہ نے ان سے ان کی روشنی کو چھین لیا. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھتے نہیں. مراد کیا ہے؟ حضور نبی اکرم علیہ السلام تشریف لے آئے، ہدایت کی روشنی آپ پھیلا رہے ہیں، لیکن ابو جہل اینڈ کمپنی جیسے لوگ کھلے کافروں کی تمثیل ہے، جانتے بوجھتے رد کر رہے ہیں. تو اللہ نے اب ان سے ان کی روشنی ہی لے لی، یہ دیکھ نہیں سکتے. سمم بکمن عمیون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، بس وہ لوٹیں گے نہیں. او کصیب من السماء، ایک اور مثال ہے، ایک راہ ہے کہ یہ منافقین کے تعلق سے ہے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے مثال و آسمان سے بارش برسی، اس میں اندھیرے ہوں اور گرج بھی ہو اور بجلی کی چمک بھی. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں اس کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. کیا مطلب؟ یہ بجلی کڑک، اس سے کیا مراد؟ اسلامی تعلیمات آ رہی ہیں، اللہ کے احکامات آ رہے ہیں. وہ احکام بھی ہیں جو نسبتاً آسان ہیں، اور وہ احکام ہے جس میں تھوڑا مشقت کا بھی معاملہ ہے. کبھی جان لگانا، کبھی قتال کے لیے نکلنا، تو ان کو جان جاتی ہوئی نظر آتی ہے، ان کو مشکل لگتا ہے. بات کیا ہے کہ وہ جیسے ہمارے محاورے میں ہے نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، آسان لگے تو لے لو اور مشکل لگے تو چھوڑ دو. یہ آسانی اور نفس کی پیروی ہے، یہ اللہ کے دین کی پیروی نہیں ہے. ان کا معاملہ ایسے ہی ہے. فرمایا اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی وہ ان پر چمکی یہ اس میں چل پڑے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے ہو گئے. وہی بات، کچھ آسانی سی لگی تو چلے، مشکل لگی تو رک گئے. جان جاتی ہوئی نظر آ رہی قتال میں جاتے ہوئے تو بھاگ لیے، اور اگر مال غنیمت مل رہا ہو تو رال ٹپکے گی فوراً آ کر، کہیں گے ہمارا بھی صد، ہم بھی مسلمان ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت کو چھین لیتا اور ان کی آنکھوں کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. چاہے تو ان کو بھی ختم کر دے، ان سے بھی بالکل ہی چھین لے، لیکن جو جتنا چلنا چاہتا ہے اللہ اس کو اتنا چلنے دیتا ہے. زبردستی اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا. اب صفحے درست کیجئے اور 4 رکعت تراویح انشاءاللہ ادا کریں گے، اس کے بعد پھر جمع ہوں گے اور پھر انشاءاللہ اگلا بیان ہوگا. صفحے درست فرما لیجئے اور مل کر کھڑے ہوئیے. خواتین بھی صفوں کو درست رکھیں، حضرات بھی صفوں کو درست رکھیں. جزاک